سے آگے اس کو بڑھاتا ہوں کہ دو چیزیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ بالکل یہ جو بیماریاں ہیں نا، ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے ہو رہا ہے۔ ایسا ہی آپ غرور دیکھیں، تکبر دیکھیں، حسد دیکھیں، اور اسی میں پھر حسد، جب بندہ حسد کرتا ہے کہ اس کے اندر غیبت بھی آ جاتی ہے۔ ہو بندہ حاسد اور وہ غیبت نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں کوئی سکتا۔ نہیں سکتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی، تم میں سے بعض ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے یعنی جو اس کا بھائی فوت ہو جائے اس کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ اور یقیناً قرآن فرما رہا ہے کہ آپ اسے ناپسند سمجھیں گے، تو یہی غیبت ہے۔ یعنی آپ جب حسد سے بچیں گے نہیں تو پھر گویا کہ یہ کہ آپ غیبت کریں گے، اور غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت تک یہ معاف نہیں ہوتی جب تک جس بندے کی آپ نے غیبت کی ہے وہ خود معاف نہ کر دے۔ تو یہ جو جن کا تعلق ہے، یہ جو بیماریاں ہم نے گنوائی ہیں، حسد ہے، غیبت ہے، تو اس سے جو ہے نا انسان حقوق العباد میں بہت حق تلفی کرتا رہتا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اب ایک بندہ ہے جس کی آپ نے غیبت کی ہے اور اس سے آپ نے حسد کیا ہے اور وہ آپ کے قریب نہیں ہے، یعنی آپ نے کہا کہ وہ اب اس کی یعنی معافی تو ہے، ایک تو وہ اپنے رب سے معافی مانگے، اپنے رب سے معافی مانگے، صدق دل سے توبہ کرے، توبۃ النصوحہ کرے۔ اور دوسرا یہ، اگر وہ آپ کے قریب نہیں ہے، آپ اس سے معافی نہیں مانگ سکتے ہو، کہیں زندگی میں آپ نے اسے دکھ دیا ہے، درد دیا ہے، اولاً تو یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، بھائی کہ انسان ہونے کے ناطے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے نفس نے ابھارا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ جس کے ساتھ آپ نے حسد کیا ہے، جس کی آپ نے غیبت کی ہے، جس کے ساتھ آپ یعنی غیر اخلاقی طور پر آپ پیش آئے ہیں، آپ کے اندر تکبر تھا، غرور تھا، تو آپ اس کے پاس جائیں، اس سے معافی مانگیں، وہ معاف کر دے۔ اگر وہ آپ کے قریب نہیں ہے، دور ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا مانگیں، اس کے لیے دعا مانگیں، یا اللہ فلاں بندے کا گناہ مجھ سے ہوا ہے، میں نے اس کے ساتھ حسد کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ اور یہ توبہ جو ہے نا، یہ ندامت کا نام ہے۔ بالکل اگر بندے کے دل میں شرمندگی نہیں ہوتی نا، اب آپ نے دیکھا ہے نا کچھ بندے حسد میں مبتلا ہیں، وہ غیبت بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت تک، یہ جنرلی بات ہے، آج ہم اپنا گھر لے لیں یا آفس لے لیں یا کاروباری معاملات دیکھ لیں، جہاں پہ بھی اس وقت تک ہماری مجلس شروع ہی نہیں ہوتی، اس وقت تک ہماری مجلس شروع ہی نہیں ہوتی، چاہے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں، ان کو معلوم بھی ہے، لیکن جب تک ہم کسی شخصیت کو اپنا جو ہے نا موضوع نہیں بنا لیں گے، فلاں کے اندر کہنا تو نہیں چاہیے، اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پر وہ ہے ایسا ہے، کہنا تو نہیں چاہیے، نہ کہتے ہوئے بھی یہی تو غیبت ہے، کیونکہ غیبت کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ غیبت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ غیبت وہ بات ہے، اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے وہ بات جو اس کے سامنے کی جائے تو اس کو ناپسند لگے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ چیز اس میں پائی جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، یعنی اگر اس میں پائی جا رہی ہے تو یہ تو غیبت ہے، اگر نہیں پائی جا رہی تو یہ بہتان ہے، اور یہ بہتان بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کے اوپر بہتان بھی باندھ رہے ہیں اور اس کی غیبت بھی کر رہے ہیں، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی غیبت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں نا، یعنی یہ ہوتا کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے ہے، اور یہ حسد جب تک بندے کے دل میں ہونا، وہ بندے کو عاجزی اور انکساری کی طرف نہیں لے کر آتا ہے، حالانکہ وہ پھر اپنے مال خرچ کرنے کی طرف ہی یعنی حاسد بندہ جو ہے نا، وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے، شیطان جو بندہ عبادت گزار ہے، عابد ہے لیکن ہے بخیل ہے، اس سے اتنا پریشان نہیں ہوتا، لیکن ایک بندہ گناہگار ہے لیکن وہ دل کا سخی ہے، اس کے اندر سخاوت پائی جا رہی ہے، وہ اس سے گھبراتا ہے، اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کی یہ سخاوت ہے، کیونکہ سخاوت اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے، صحابہ کرام سخاوت کرتے تھے۔ تو شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ گناہ تو کرتا ہے، گناہ تو اس سے میں کروا رہا ہوں، لیکن اس کی جو سخاوت ہے نا، یہ اسے لے جائے گی، اسے جنت میں لے جائے گی اور اس کے گناہوں کو بخش دے گی۔ اور ایک بندہ عابد ہے اور اگر ہے وہ بخیل، تو وہ شیطان کہتا ہے مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے، بے شک یہ نمازیں پڑھتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ بخل جو پایا جا رہا ہے، بخیلی جو پائی جا رہی ہے، حسد جو پایا جا رہا ہے، وہ اس کے لیے کافی ہے، وہ اسے لے ڈوبے گا۔ اب وہ حسد جو ہے وہ علم کا ہو، دولت کا ہو،
رشتہ داری کا ہو، رتبے کا ہو، جس انداز سے بھی اگر وہ حسد اس کے اندر پایا جا رہا ہے نا، تو وہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے نا جس طرح آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے پہ اللہ سے مانگیں، اللہ دے دے، یعنی مختصر سا کلیہ ہے، اللہ دے دے تو نعمت ہے، یعنی اس کی نعمتیں بے شمار نعمتیں دی بھی ہیں، مزید بھی ہم نے اللہ سے مانگنا چاہیے، بالکل ایسا ہی بجائے دوسرے سے حسد کرنے سے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اگر وہ دے دے تو نعمت، اگر وہ نہ دے تو پھر حکمت ہے۔ بالکل دے دے تو وہ نعمت ہے، اور اگر نہ دے تو وہ حکمت ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹے نہیں دیے تو اس میں بھی حکمت ہوگی، اللہ نے مجھے مال بھی نہیں دیا تو، کیونکہ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا ہی زیادہ حساب کتاب بھی آپ کے ساتھ ہوگا، بالکل جتنی زیادہ آپ کے پاس نعمتیں ہوں گی اور ہر نعمت کے بارے میں آپ سے سوال بھی زیادہ کیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں کی وجہ سے